وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ووسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَلَقَدْ البتہ خَلَقْنَاكُمْ ہم نے تمہیں پیدا کیا ثُمَّ پھر صَوَّرْنَاكُمْ ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی ثُمَّ قُلْنَا پھر ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس لم یکن وہ نہ تھا من سے الساجدی سجدہ کرنے والے اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر صورتیں بنائیں تمہاری پھر حکم کیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو پس سجدہ کیا سب نے مگر ابلیس نہ تھا سجدہ والوں میں سے قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال اس نے فرمایا ما منعك کس نے تجھے منع کیا اللہ تسجد کہ تو سجدہ نہ کرے اذ امرتک جب میں نے تجھے حکم دیا قال وہ بولا انا میں خیر بہتر منہ اس سے خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا من سے نار آگ و خلقتہ اور تو نے اسے پیدا کیا من سے طین مٹی کہا تجھ کو کیا مانے تھا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے حکم دیا بولا میں اس سے بہتر ہوں مجھ کو تو نے بنایا آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فرمایا فاهبط پس تو اتر جا منها اس سے فما تو نہیں یکون ہے لگا تیرے لیے ان کے تتکبر تو تکبر کرے فیہا اس میں یہاں فاخرج پس نکل جا انک بے شک تو من سے الصاغرین ذلیل جمع کہا تو اتر یہاں سے تو اس لائق نہیں کہ تکبر کرے یہاں پس باہر نکل تو ذلیل ہے یعنی تمہاری تخلیق سے پہلے رہنے سہنے اور کھانے پینے کا سامان کیا پھر تمہارا مادہ پیدا کی فرمایا پھر اس مادہ کو ایسا دلکش نقشہ اور حسین و جمیل صورت عطا کی جو کسی دوسری مخلوق کو عطا نہ کی گئی تھی پھر اس تصویر حقیقی کو وہ روح اور حقیقت مرحمت ہوئی جس کی بدولت تمہارے باپ آدم علیہ السلام جن کا وجود تمام افراد انسانی کے وجود پر اجمالاً مشتمل تھا خلیفۃ اللہ ہوا مسجود ملائک بنے پھر جس نے اس وقت سجود تعظیمی سے سرتابی کی وہ مردود ازلی ٹھہرا کیونکہ وہ سجود خلافت الہیہ کے نشان کے طور پر تھا
ملائک اللہ جو بحث و تمحیص اور صریح امتحان کے بعد آدم کی علمی فضیلت اور روحانی کمالات پر مطلع ہو چکے تھے، حکم الہی سنتے ہی سجدہ میں گر پڑے اور اس طرح خلیفۃ اللہ کی روبرو اپنے پروردگار حقیقی کی کامل وفا شعاری اور اطاعت پذیری کا ثبوت دیا، اور ابلیس لعین جو ناری الاصل جنی مگر کثرت عبادت وغیرہ کی وجہ سے زمرہ ملائکہ میں شامل ہو گیا تھا، آخر کار اپنی اصل کی طرف لوٹا۔ اس کی نظر آدم کی مادی ساخت نفعۃ فیہ من روحی کے راز تک تجاوز نہ کر سکی، اسی لیے صریح حکم الہی کے مقابل پر انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین کا دعویٰ کرنے لگا، اور آخر اسی ابا و استکبار اور نس صریح قاطع کو محض رائے و ہوا سے رد کر دینے اور خدا سے بحث و مناظرہ ٹھان لینے کی پاداش میں ہمیشہ کے لیے مرتبہ کرب سے نیچے گرا دیا اور رحمت الہیہ سے بہت دور پھینک دیا گیا۔ فی الحقیقت جس چیز پر اسے بڑا فخر تھا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے، وہی اس کی ہلاکت ابدی کا سبب ہو گئی۔ آگ کا خاصہ خفت و عدت، ثروت و تیش اور علو و فساد ہے، بخلاف مٹی کے کہ اس میں مستقل مزاجی متانت اور متوازیانہ حلم و تثبت پایا جاتا ہے۔ ابلیس جو ناری الاصل تھا، سجدہ کا حکم سن کر آگ بگولا ہو گیا اور رائے قائم کرنے میں تیزی اور جلد بازی دکھلائی، چنانچہ ان کی استقامت و انابت نے ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدا کا نتیجہ پیدا کیا۔ اسی لیے کہا جا سکتا ہے کہ ابلیس لعین نے مادی و عنصری لحاظ سے بھی اپنی تفصیل کے دعوے میں ٹھوکر کھائی، چنانچہ حافظ شمس الدین ابن القیم نے بدائع الفوائد میں 15 وجوہ سے مٹی کا آگ سے افضل ہونا ثابت کیا ہے۔ من شاء فلیرجع، یعنی جنت میں یا آسمانوں پر خدا کی مخلوق رہ سکتی ہے جو خدا کی پوری مطیع و خبردار ہو، نافرمان متکبروں کے لیے وہاں گنجائش نہیں۔ بہرحال ابلیس لعین عزت کے اس مقام سے جس پر کثرت عبادت وغیرہ کی وجہ سے اب تک فائز تھا، بڑا بولنے کی بدولت نیچے دھکیل دیا گیا، تب بھی ابلیس کی مدت دراز تک زمرہ ملائکہ میں شامل رکھنے سے متنبع کر دیا ہے کہ حق تعالیٰ نے مکلفین میں کسی کی فطرت حتیٰ کہ شیطان کی بھی ایسی نہیں بنائی کہ وہ صرف بدی کی طرف جانے کے لیے مجبور و مضطر ہو جائے، بلکہ خبیث سے خبیث ہستی بھی اصل فطرت کے اعتبار سے اس کی صلاحیت رکھتی ہے کہ اپنے کسب و اختیار سے نیکی اور پرہیزگاری میں انتہائی ترقی کر کے زمرہ ملائکہ میں جا ملے۔ قال انظرنی الی یبعثون، قال وہ بولا انظرنی مجھے مہلت دے، الی یوم اس دن تک یبعثون اٹھائے جائیں گے، بولا کہ مجھے مہلت دے اس دن تک کہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں۔ قال انک من المنظرین، قال وہ بولا انک بے شک تو من سے المنظرین مہلت ملنے والے، فرمایا تجھ کو مہلت دی گئی، یعنی جب تو نے یہ درخواست کی تو سمجھ لے کہ یہ پہلے سے علم الہی میں طے شدہ ہے کہ تجھ کو مہلت دی جائے۔ جب حکمت الہیہ مقتضی ہوئی کہ حق تعالیٰ اپنی صفات کمالیہ و شہنشاہانہ عظمت و جبروت کا مظاہرہ کرے تو اس نے عالم کو پیدا فرمایا۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن امری یتنزل امری بینہن لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ سورۃ نمبر 65، سورۃ الطلاق، آیت نمبر 12، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق اور ان کے کل نظم و نسق سے مقصود یہ ہے کہ خدا کی قدرت کاملہ اور علم محیط وغیرہ صفات کی معرفت لوگوں کو حاصل ہو۔ اسی معرفت الہیہ کو آیت وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون میں بعض سلف کی تفسیر کے موافق عبادت سے تعبیر فرمایا ہے، اور ظاہر ہے کہ تخلیق عالم سے یہ غرض بوجہ تم جب ہی پوری ہو سکتی ہے کہ مخلوقات میں اس کی ہر قسم کی صفات و کمالات کا اظہار ہو، اور یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ عالم میں مطیع وفادار اور باغی و مجرم ہر قسم کی مخلوق موجود ہو۔ نیز اعداء اللہ کو پوری زور آزمائی اور ان کی پیدائش، اختیار و قوت کے تمام وسائل استعمال کرنے کی آخری حد تک مہلت و آزادی دی جائے، پھر انجام کار حکومت الہیہ کا لشکر غالب ہو، دشمن اپنے کیفر کردار کو پہنچیں اور بعد امتحان آخری کامیابی دوستوں کے ہاتھ رہے۔ اس کے بدون کل صفات کمالیہ کے ظاہر ہونے کی صورت نہیں، پس خیر و شر اور منبع خیر و شر کا پیدا کرنا اسی حکمت سے ہے کہ جو غرض تخلیق عالم کی ہے، یعنی
یعنی صفات کمالیہ کا مظاہرہ وہ بغیر اس کے پوری نہ ہو سکتی تھی۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ سورۃ نمبر 118 إِلَّا مَن رَحِمَ رَبِّكَ وَلِذَلِكَ آیت نمبر 118 إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَكَذَلِكَ خَلَقْنَاكُمْ سورۃ نمبر 11 سورہ ہود آیت نمبر 19۔ اسی لیے ضروری ہوا کہ عدو اکبر شیطان لعین کو جو منبع شر ہے پوری مہلت دی جائے کہ وہ تا قیامت اپنے قوہ و وسائل کو جی کھول کر استعمال کر لے، لیکن یہ چیز ظاہر ہے کہ براہ راست اس محیط کل اور قادر مطلق کے مقابلے پر ممکن نہ تھی۔ اسی لیے ضروری ہوا کہ خدا کی طرف سے بطور نیابت و خلافت ایک ایسی مخلوق مقابلے پر لائی جائے جس سے ابلیس لعین کو آزادی کے ساتھ جنگ آزمائی کا موقع مل سکے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعَدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا سورۃ نمبر 17 سورۃ الاسراء۔ اور پھر جب تک وہ مخلوق حق نیابت اور وظیفہ خلافت ادا کرتی رہی، خواہشائی فوج ملائکہ سے اس کو کمک پہنچائی جائے اور باوجود ضعف و قلت کے اپنے فضل و رحمت سے انجام کار دشمنوں کے مقابلے میں مظفر و منصور کیا جائے، پس خوب سمجھ لو کہ یہ زمین ابلیس اور آدم کا میدان جنگ ہے، اور چونکہ پوری طرح جان توڑ مقابلہ اسی وقت ہو سکتا تھا کہ دونوں حریف ایک دوسرے سے ہار کھائے ہوئے ہوں، اس لیے تقریباً 2 صورتیں ایسی پیش آ گئیں جن سے ہر ایک کے دل میں دوسرے کی دشمنی جا گزین ہو جائے۔ ابلیس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر نیچے گرایا گیا اور آدم کو ابلیس کی وسوسہ اندازی کی بدولت جنت سے علیحدہ ہونا پڑا۔ ان واقعات سے ہر ایک کے دل میں دوسرے کی عداوت کی جڑ قائم ہو کر مار کا کارزار گرم ہو گیا۔ وَالْحَرْبُ سِجَالٌ وَإِنَّمَا الْعِبْرَةُ لِلْخَوَاتِيمِ قال فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم قال وہ بولا فبما تو جیسے اغویتنی تو نے مجھے گمراہ کیا لأقعدن میں ضرور بیٹھوں گا لهم ان کے لیے صراطک تیرا راستہ المستقیم سیدھا۔ بولا تو جیسا تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی ضرور بیٹھوں گا ان کی طاق میں تیری سیدھی راہ پر، یعنی راہزنوں کی طرح ان کے ایمانوں پر ڈاکے ماروں گا جن کے سبب مجھے یہ روز بد دیکھنا پڑا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ ثم پھر لآتینہم میں ضرور ان تک آؤں گا، من سے بین ایدیہم ان کے سامنے، وا اور من خلفہم پیچھے سے ان کے، وا اور عن سے ایمانہم ان کے دائیں، وا اور عن سے شمائلہم ان کے بائیں، ولا تجد تو نہ پائے گا اکثرہم ان کے اکثر شاکرین شکر کرنے والے۔ پھر ان پر آؤں گا ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، اور نہ پائے گا تو اکثر کو ان میں شکر گزار، یعنی ہر طرف سے ان پر حملہ آور ہوں گا۔ جہات اربع کا ذکر تعمیم جہاد کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ ابلیس لعین کا تخمینہ تھا جو صحیح نکلا۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ سورۃ نمبر 34 سورۃ سبا آیت نمبر 22۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ قال فرمایا اخرج نکل جا منها یہاں سے، مذءوما ذلیل مدحورا مردود، لمن البتہ جو تبعك تیرا پیچھا کر لگا، منهم ان سے، لأملأن ضرور بھر دوں گا جہنم منكم تم سے، اجمعین سب۔ کہا نکل جہاں سے برے حال سے مردود ہو کر، جو کوئی ان میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تم سب سے۔ یعنی اکثر آدمی ناشکرے ہوں گے تو ہمارا کیا بگاڑیں گے، انجام کار انہی ہے۔ تھوڑے وفاداروں کے لیے کامیابی اور فلاح ہوگی اور ناشکروں کی کثرت دوزخ کی نظر ہو جائے گی۔ گویا اس طرح واضح کر دیا جائے گا کہ جنود الشیطان کی اس قدر کثرت بھی خلیفۃ اللہ کے قلیل التعداد لشکر کو مغلوب و مقہور نہیں کر سکی۔ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ
وَيَا آدَمُ اور اے آدم اسکن رہو انت تو و زوجک اور تیری بیوی الجنت جنت فکلا تم دونوں کھاؤ من حیث جہاں سے شئتما تم چاہو ولا تقربا اور نہ قریب جانا حاضی اس الشجرۃ درخت فتکونا پس ہو جاؤ گے من سے الظالمین ظالم جمع اور اے آدم رہ تو اور تیری عورت جنت میں پھر کھاؤ جہاں سے چاہو اور پاس نہ جاؤ اس درخت کے پھر تم ہو جاؤ گے گناہ گار۔ آدم و حوا کو اجازت تھی کہ بلا روک ٹوک جو چاہیں کھائیں پئیں بجز ایک معین درخت کے جس کا کھانا ان کی بیشتی زندگی اور استعداد کے مناسب نہ تھا۔ اس فرما دیا کہ اس کے پاس نہ جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے میری نزدیک۔ یہاں فتکونا من الظالمین کا ترجمہ اگر یوں کیا جاتا تو زیادہ موزوں ہوتا، پھر ہو جاؤ گے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ظلم کے معنی نقصان اور کمی و کوتاہی کے آتے ہیں، جیسا کہ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا سورۃ نمبر 18 سورۃ القاف آیت نمبر 33 میں۔ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ورئ عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین۔ وسوسہ پس وسوسہ ڈالا لہما ان کے لیے الشیطان شیطان لیبدی تاکہ ظاہر کر دے لہما ان کے لیے ما ورئ جو پوشیدہ تھیں عنہما ان سے من سے سوآتہما ان کی ستر کی چیزیں وقال اور وہ بولا ما نہیں نہاکما تمہیں منع کیا ربکما تمہارا رب عن سے هذه الشجرہ درخت الا مگر ان اس لیے کہ تکونا تم ہو جاؤ ملکینی فرشتے او تکونا یا ہو جاؤ من سے خالدین ہمیشہ رہنے والے۔ پھر بہکایا ان کو شیطان نے تاکہ کھول دے ان پر وہ چیز کہ ان کی نظر سے پوشیدہ تھی ان کی شرمگاہوں سے، اور وہ بولا کہ تم کو نہیں روکا تمہارے رب نے اس درخت سے مگر اس لیے کہ کبھی تم ہو جاؤ فرشتے یا ہو جاؤ ہمیشہ رہنے والے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ وَقَاسَمَهُمَا اور ان سے قسم کھایا گیا انی میں بے شک لکما تمہارے لیے لمنہ البتہ سے الناصحین خیر خواہ جمع اور ان کے آگے قسم کھائی کہ میں البتہ تمہارا دوست ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ فَدَلَّاهُمَا پس ان کو مائل کر لیا بغرور دھوکہ سے، فلما پس جب ذاقا ان دونوں نے چکھا الشجرۃ درخت بدت کھل گئیں لہما ان کے لیے سوآتہما ان کی ستر کی چیزیں وطفقا اور لگے یخصفانی جوڑ کر رکھنے علیہما اپنے اوپر من سے ورقی پتے الجنت جنت وناداہما اور انہیں پکارا ربہما ان کا رب علم انہکما کیا تمہیں منع نہ کیا تھا ان تلکما اس سے متعلق شجرت درخت وَأَقُلْ اور کہا لکما تم سے ان بے شک الشیطان شیطان لکما تم دونوں کا عدو دشمن مبین کھلا۔ پھر مائل کر لیا ان کو فریب سے، پھر جب چکھا ان دونوں نے درخت کو تو کھل گئیں ان پر شرمگاہیں ان کی اور لگے جوڑ دیں اپنے اوپر بیشت کے پتے، اور پکارا ان کے رب نے کیا میں نے منع نہ کیا تھا تم کو اس درخت سے اور نہ کہہ دیا تھا تم کو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آدم و حوا شیطان کی قسموں سے متاثر ہوئے کہ خدا کا نام لے کر کون جھوٹ بولنے کی جرات کر سکتا ہے، شاید وہ یہ سمجھے کہ واقعی اس کے کھانے سے ہم فرشتے بن جائیں گے یا پھر کبھی فنا نہ ہوں گے، اور حق تعالیٰ نے جو نہیں فرمائی تھی عشق کی تعلیل یا تعویل کر لی ہوگی، لیکن غالباً فتکونا من الظالمین سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 19 اور ان ھذا عدو لک ولزوجک فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 117 وغیرہ سے نسیان ہوا، اور یہ بھی خیال نہ رہا کہ جب وہ مسجود ملائکہ بنائے جا چکے پھر ملک بننے کی کیا ضرورت رہی۔ فنسی ولم نجد لہ عزما سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 115 واضح ہو کہ امر و نہی کبھی تو تشریع ہوتے ہیں اور کبھی
شفقتاً، اس کو یوں سمجھو کہ مثلاً ایک تو ریل میں بدون ٹکٹ سفر کرنے کی مانع ہے، یہ تو قانونی حیثیت رکھتی ہے جس کا اثر کمپنی کے حقوق پر پڑتا ہے، اور ایک جو گاڑیوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مت تھوکو کہ اس سے بیماری پھیلتی ہے، یہ نہیں شفقتاً ہے جیسا کہ بیماری پھیلنے کی تعلیل سے ظاہر ہے۔ اسی طرح خدا کے اوامر و نواہی بعض تشریعی ہیں جن کی خلاف ورزی کرنے والا قانونی مجرم سمجھا جاتا ہے اور جن کا ارتکاب کرنا ان حقوق کے منافی ہے جن کی حفاظت کرنا تشریع کا منشا تھا۔ دوسرے وہ اوامر و نواہی ہیں جن کا منشا تشریع نہیں، محض شفقت ہے، جیسا کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وغیرہ کی بہت سی احادیث میں علماء نے تصریح کی ہے۔ شاید آدم علیہ السلام نے عقل شجرہ کی ممانعت کو نہیں شفقت سمجھا، اس لیے شیطان کی وسوسہ اندازی کے بعد اس کی خلاف ورزی کرنے کو زیادہ بھاری خیال نہ کیا، مگر چونکہ انبیاء علیہ السلام کی چھوٹی سی لغزش بھی ان کے مرتبہ قرب کے لحاظ سے عظیم و ثقیل بن جاتی ہے، اس لیے اپنی غلطی کا ظاہری نقصان اٹھانے کے علاوہ مدت دراز تک توبہ و استغفار میں مشغول گریہ و بکا رہے۔ آخرکار ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ، وعدہ کے نتیجے پر پہنچ گئے۔ بود آدم دیدہ نور قدیم موئے در دیدہ بود کوہ عظیم، یعنی عدول حکمی کرا کر لباس بیشتی ان پر سے اتروا دیا، کیونکہ جنتی لباس حقیقت میں لباس تقویٰ کی ایک مخصوص صورت ہوتی ہے۔ کسی ممنوع کے ارتکاب سے جس قدر لباس تقویٰ میں رکھنا پڑے گا، اسی قدر جنتی لباس سے محرومی ہوگی۔ غرض شیطان نے کوشش کی عصیان کرا کر آدم کے بدن سے بطریق مجازات جنت کی خلط فاخرہ تروا دے، یہ میرا خیال ہے، لیکن حضرت شاہ صاحب نے نظر لباس کو عقل شجرہ کے ایک طبعی اثر کے طور پر لیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حاجت استنجا اور حاجت شاہ وہ جنت میں نہ تھی، ان کے بدن پر کپڑے تھے جو کبھی اترتے نہ تھے کیونکہ حاجت اتارنے کی نہ ہوتی تھی۔ آدم و حوا اپنے اعضاء سے واقف نہ تھے، جب یہ گناہ ہوا تو لوازم بشری پیدا ہوئے، اپنی حاجت سے خبردار ہوئے اور اپنی اعضاء دیکھے، گویا اس درخت کے کھانے سے جو پردہ انسانی کمزوریوں پر پڑا تھا وہ اٹھ گیا۔ سوءتک لغوی معنی میں بہت وسعت ہے۔ قابیل حابیل کے قصے میں سوءت اخی فرمایا، اور حدیث میں اہدا سوءت عتیقہ یا مقداد۔ اب تک آدم کی نظر میں صرف اپنی سادگی اور معصومیت اور ابلیس کی نظر میں صرف اس کی خلقی کمزوریاں تھیں، لیکن عقل شجرہ کے بعد آدم کو اپنی کمزوریاں پیش نظر ہو گئیں، اور جب اس غلطی کے بعد انہوں نے توبہ و انابت اختیار کی تو ابلیس لعین کو ان کے اعلیٰ کمال اور انتہائی نجابت و شرافت کا مشاہدہ ہو گیا۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ مخلوق لغزش کھا کر بھی میری مار کھانے والی نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سورۃ نمبر 17 سورۃ اسراء آیت نمبر 65۔ شاید اسی لحاظ سے تورات میں ابن قتیبہ صاحب معرف کی نقل سے موافق اس درخت کو شجرۃ علم الخیر والشر سے موسوم کیا گیا ہے، واللہ عالم۔ یعنی بر نہ ہو کر شرمائے اور پتوں سے بدن ڈھانپنے لگے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگرچہ آدمی پیدائش کے وقت ننگا ہوتا ہے مگر فطری حیا مانے ہے کہ ننگا رہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ قال ان دونوں نے کہا ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا، ہم نے ظلم کیا، انفسنا، اپنے اوپر، وَإِن، اور اگر لم تغفر لنا، نہ بخشنا تو نے ہمیں، وترحمنا، اور ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن، ہم ضرور ہو جائیں گے، من سے الخاسرین، خسارہ پانے والے۔ بولے وہ دونوں، اے رب، ہمارے ظلم کیا ہم نے اپنی جان پر، اور اگر تو ہم کو نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ضرور ہو جائیں گے تباہ۔ قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين۔ قال فرمایا، اهبطوا، اترو، بعضكم، تم میں سے بعض، لبعض بعض، عدو، دشمن، ولکم، اور تمہارے لیے، فی الارض، زمین میں، مستقر، ٹھکانہ، متاع، اور سامان، الی حین، ایک وقت تک۔ فرمایا تم اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے اور تمہارے واسطے زمین میں ٹھکانہ اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک۔ مفسرین کے نزدیک یہ خطاب آدم و حوا اور ابلیس لعین سب کو ہے، کیونکہ اصل عداوت آدم اور ابلیس کی ہے، اور اس عداوت کا دنگل ہماری زمین بنائی گئی جس کی خلافت آدم کو سپرد ہوئی تھی۔ قال فیہا تحیون وفیہا تموتون ومنہا تخرجون۔
قال فرمایا فیہا اس میں تم تخشون تم جیو گے، وفیہا اور اس میں تموتون تم مرو گے، وبنہا اور اس سے تخرجون تم نکالے جاؤ گے۔ فرمایا اسی میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اس سے تم نکالے جاؤ گے، یعنی عموماً تمہارا مسکن اصلی معتاد یہی زمین ہے۔ اگر ہر قیادت کے طور پر کوئی شخص کسی وقت ایک معین مدت کے لیے اس سے اوپر اٹھا لیے جائے، مثلا حضرت مسیح علیہ السلام، تو وہ اس آیت کے منافی نہیں۔ کیا جو شخص چند روز یا چند گھنٹے کے لیے زمین سے جدا ہو کر ہوائی جہاز میں مقیم ہو، یا فرض کیجئے وہیں مر جائے، وہ فیہا تحیون فیہا تموتون سورۃ نمبر 7 سورۃ الاعراف آیت نمبر 52 کے خلاف ہوگا، کیونکہ وہ اس وقت زمین پر نہیں ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے منہا خلقناکم فیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم سورۃ نمبر 20 سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 55۔ جو اموات زمین میں مدفون نہ ہوں ان کو فیہا نعیدکم الارض میں کیسے داخل کیا جائے گا؟ معلوم ہوا کہ اس قسم کے قضایہ کلیہ کے رنگ میں استعمال نہیں ہوئے۔